السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 19۔ آج کی ہماری قسط کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ آج کی ہماری قسط کا موضوع ہے حق و باطل کی جنگ، صدائے حق اور اس پر حملوں کے مراتب، جہاد کے مختلف منازل اور تبلیغ مدارج۔ حضور رسالت پناہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے خاتمہ پر جبکہ مدنی زندگی کا افتتاح ہو رہا ہے تو غیر مناسب نہ ہوگا اگر حق و باطل کی جنگ پر ایک سرسری نظر ڈال کر انقلابات امم کے مختلف ادوار و احوال کے لیے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر اس صفائی سے کہہ دینا ضروری ہے کہ اس قسط کا تعلق محض غور و فکر سے ہے، اتباع سے نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور حیات طاہرہ میں تدبر اور تعمق میں اعلیٰ اتباع ہے اور کامیابی ہے۔ یہ ایک بے نقاب حقیقت ہے۔ جب باطل کی حقیقت کو واشگاف کرنے کے لیے کوئی صدائے صادق بلند ہوتی ہے تو باطل کا ٹڈی دل لشکر اول چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مخرج ہی میں گونڈ دے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں اس کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ لیکن صادق صدا ایک خودرو درخت سے بھی زیادہ اپنے اندر بالیدگی رکھتی ہے۔ صداقت پسند قلوب سے اس کا ابلنا چشموں کے فواروں سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اس کا قدم ایسی دفعات کے حصار میں محصور نہیں ہو سکتا۔ اس کی روک تھام کے لیے پچھلے طرز کو باقی رکھتے ہوئے باطل دوسرا پینترا بدلتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے منبع اور مخرج کو گندا ثابت کرے، اس کے متعلق برے خیالات پھیلائے اور بدگمانیوں کا میلہ لگا دے۔ لیکن صداقت ابتدا میں تیز و تند آندھی یا موسلادھار بارش نہیں ہوتی، بلکہ وہ آفتاب کی ہلکی کرن ہوتی ہے جس کی قوت بخش درخشہ تپش باطل کی کمبلی کو اپنے ہاتھ سے نہیں اتارتی، بلکہ باطل پوش کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کو گرا سمجھنے لگے، اور اگر کچھ بھی احساس اس میں ہے تو خود سے اتار پھینک دے۔ صدائے صداقت کی یہ خاموش طاقت جب باطل کے اس پینترے سے بھی ہارتی نہیں اور نیچے نیچے جڑ پکڑنے لگتی ہے تو تیسرا قدم تعذیب اور سزا دہی کا ہوتا ہے، جس کی ابتدا مار پیٹ اور آئین کے ماتحت قید و بند سے ہوتی ہے۔ لیکن صداقت کی جفا کشی اور سخت جانیں اس کو کھیل سمجھنے لگتی ہے تو باطل ایک اور قدم بڑھتا ہے اور اب وہ قادر مطلق کی شکل مودار ہوتا ہے اور دار خود مختار بن کر صداقت کیشوں کے حقوق رہائش طلب کرنے لگتا ہے۔ ایک طرف ان کو دائم الحسب یا جلا وطن کر دیتا ہے اور دوسری طرف ان کی جائیدادیں ضبط کر لیتا ہے، گھر بار تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر صداقت کو بے حیا کیا تو گناہ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بہت ہی سخت جان ہے، وہ پتھر کی چٹان سے بھی سخت ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، مگر صداقت سزا کی آگ میں تکالیف اور مصائب کی بٹی میں اور پختہ ہوتی ہیں۔ وہ نکھر نکھر کر بے غل و غش ہوتی ہیں اور اس کا کوٹ جب جاتا رہتا ہے تو اب اور رونق افزا ہو جاتی ہے۔ وہ باطل کے ستم ایجادیوں پر ایک کہکہ لگا کر اپنی پاکیزگی کا یقین کر لیتی ہے، اس کا استحکام پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیٹ چھٹ کر خلاصہ رہ جاتا ہے، نمائش کافور ہو جاتی ہے، مغز بقا اختیار کر لیتا ہے۔ اب باطل بنا جاتا ہے، وہ اپنی طاقت کو کن دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کے قہر کے بعد پگوڑے آتش باہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اپنی جبروتی طاقت کی چمک دکھانے کے لیے میدان سے تلوار سونت لیتا ہے اور صداقت کے سر پر گرج کر اس کی بربادی کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ وہ ایک خون نہیں، صدہا خون مگر معصوم خون کے لیے تل جاتا ہے۔ وہ خیال نہیں کرتا کہ اس شدہ لہو اور پاک خون کا سرخ داغ اس کے دامن پر باقی رہے گا۔ وہ کہتا ہے، جو کچھ ہو سو ہو، مجھے اپنی بقا چاہیے، نیک نامی میرے لیے مفید نہیں، مردہ دوزخ میں جائے یا جنت میں، میری بقا اس ہی میں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن اب صداقت کی جبیں پر بھی بل آتا ہے، وہ بھی تیز نگاہ سے گھورنا شروع کر دیتی ہے، مگر باطل کے شعلہ بار جوش کو دیکھ کر راستہ سے ہٹ جاتی ہے اور پھر اس کے مقابلہ کی پوری طرح طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ آخری منزل کی ابتدا ہوتی ہے جس کی ابتدا جنگ، قتل و قتال اور جہاد ہوتی ہے۔ صداقت کی گنتی ابتدا میں بہت کم ہوتی ہے، باطل کی چمک دمک زیادہ ہوتی ہے، مگر حقیقت کم، وہ کف سمندر ہو جاتی ہے۔ اب مقابلہ آ پڑتا ہے تو صداقت کیش جماعت موت کو اپنی تمنا بنا کر میدان میں نکلتی ہے، لیکن موت بگڑے ہوئے معشوق کی طرح ان سے روٹ کر رقیبوں اور صداقت کے دشمنوں سے معانقہ کرتی ہے اور اہل حق جماعت فراق کی مستی میں سلامت واپس آ جاتی ہے۔ آخری منزل کا نتیجہ صداقت کی کھلی فتح ہوتی ہے اور اس کی بین کامیابی، لیکن ابتدا میں وہ صرف مقابلہ کرنے والوں پر جبروتی شعاعوں کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس میں کامیاب ہونے کے بعد بلند آواز سے اعلان کرتی ہے، باطل اس لیے نہیں کہ باقی رہے، وہ مٹنے کے لیے ہے، اس کو فنا کیا جائے گا۔
जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दुनिया आइंदा उसकी सूरत न देखेगी। वमा युबदिउल बातिल वमा युईद। इस वक्त हक ललकारता है कि सदाकत दबने के लिए दुनिया में नहीं आई, वो बुलंद होगी, इसका झंडा बुलंद होगा और तमाम बातिल झंडे संगो। अल हक़्क़ु यअलू वला युअला अलैहि वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, डरो मत, गम मत करो, तुम ही ऊंचे रहोगे, शर्त ये है कि सच्चे मुसलमान रहो। इस मकसद की तकमील के लिए सदाकत अपना कदम आगे बढ़ाती है और अदल व इंसाफ, रहम व करम को जिलों में लिए हुए तमाम बातिल कुव्वतों को, तमाम जालिम शौकतों को जंग का अल्टीमेटम देती है। ये है जारहाना जिहाद। इसका दावा होता है और सच्चा दावा होता है कि जब बातिल के लिए बातिल ने इंसानी खून को ज़मीन पर बहाया तो क्या वजह है कि सादिक बुज़दली इख्तियार करे। वो बातिल के खून को बहने वाला पानी क्यों ना बना दे ताकि अल्लाह की ज़मीन इसकी गंदगी से पाक और साफ़ हो जाए। ज़मीन के बनाने वाले का इरशाद ग्रामी है, नेक बंदे ही मेरी ज़मीन के सही और जायज़ वारिस हैं।